پہلی طاقت، اب انہی ٹولز کو حسینی بھی استعمال کرتے ہیں، انہی ٹولز کو یزیدی بھی استعمال کرتے ہیں، چیز وہی ہے۔ مثال دوں، ایک چھری ہے، چھری سے آلو بھی کاٹ سکتے ہو، ٹماٹر بھی کاٹ سکتے ہو، بھنڈی بھی کاٹ سکتے ہو، اسی چھری سے کسی بندے کا گلا بھی کاٹ سکتے ہو، چیز وہی ہے۔ یہ دشمن بھی اگر دنیا میں بدکاریاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، فسق و فجور پھیلاتا ہے، انہی ٹولز کو استعمال کر، آپ انہی ٹولز کے ذریعے اللہ تک بھی پہنچ سکتے ہو اور وہی ٹول آپ کو جہنم تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ چیزیں وہی ہیں، تیرے اوپر ہے تو اس چیز کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ کہا 4 چیزیں خدا نے تجھے عطا کی ہیں۔ پہلی چیز قوت غضب، ہر بندے کے اندر غصہ ہے، وہ حیوان ہو یا انسان ہو، کوئی بندہ غصے سے خالی نہیں ہے۔ اب غصے کا معیار ہر کسی کا الگ الگ ہے، چونٹی کے اندر بھی غصہ، بلی کے اندر بھی غصہ، شیر کے اندر بھی غصہ، یہ آپ کا بچہ، یہ جوان جو فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، ان کے اندر بھی غصہ ہے۔ غصہ برا نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ جسٹ لائک انرجی، آپ کے گھر میں گیس پڑی ہوئی ہے، ایک غصے والی چیز ہے، آپ اس سے چولہا بھی جلا سکتے ہو اور کسی بندے کا گھر بھی جلا سکتے ہو۔ یہی غصہ اگر نہ ہو تو بندے میں غیرت نہ ہو، یہی غصہ اگر نہ ہو تو آدمی اپنا دفاع نہ کر سکے، یہی غصہ نہ ہو تو بندہ وطن کا دفاع نہ کر سکے، یہی غصہ نہ ہو تو آدمی کے اندر وہ انرجی پیدا نہ ہو کہ علم کے لیے، کمانے کے لیے باہر نکلے، تو غصہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ابھی فرمایا کہ الغضب یأکل الحسنات، غضب بھی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غصہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ کون تعین کرے گا؟ یہ علم اہل بیت اور عقل تعین کرے گی کہ میں نے غصے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ مفتی نے بول دیا کہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ویسے ہیں، یہ مسلمانوں کا فرقہ ایسا ہے۔ اب جوان کے اندر غصہ پیدا ہوتا گیا، اس نے سارا غصہ کس کے خلاف اتار دیا؟ شیعوں کے خلاف اتار دیا۔ پھر اس نے غصے کو موڑا مولوی فضل الرحمان کی طرف۔ اب وہی لوگ جو ہمیں مارتے تھے پھر ان کے جلسے میں بم پھوڑنے لگے۔ چیز کو آپ کیا کر رہے ہو؟ ڈائیورٹ کر رہے ہو نا۔ لیکن اسی غصے کو اگر بندہ صحیح راہ میں استعمال کرے، یہی غصہ وجود میں اور یزید کے خلاف استعمال کیا جائے۔ جون بوڑھا ہے لیکن جب میدان میں گیا بڑے غصے میں تھا، کیا میں حسین کا غلام ہوں؟ میرے مقابلے میں غصے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ صحیح راستے پہ، صراط المستقیم کا یہی مطلب ہے کہ تیری زندگی میں تیری جتنی بھی انرجیز ہیں وہ ایک لائن پہ چلنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹریک سے ہٹ گئیں تو تیری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک اور مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں، بھائی آپ کی گاڑی اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی اور آپ کی سپیڈ ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی گاڑی، آپ 140 کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہو، 140 کی سپیڈ سے گاڑی۔ اب آپ نے کاؤنٹ کیا، اگر 140 کی سپیڈ سے چلوں گا، مثال دے رہا ہوں، مثلا میں 3 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاؤں گا، اور اچانک آپ غافل ہوئے، گاڑی کسی اور روڈ پہ چلی گئی، مثلا مری والے روڈ پہ چڑھی گئی، اور آپ کی کاؤنٹنگ ہے میں 140 کی سپیڈ سے کہاں پہنچوں گا؟ لاہور پہنچوں گا، اور غلط روڈ پہ بھی وہی سپیڈ رہی اور آپ کو پتا نہیں، تو 140 سپیڈ سے کہاں پہنچو گے؟ غلط جگہ پہ۔ اب بندہ صحیح ٹریک سے، جب صحیح ٹریک پہ ہوتا ہے اور اسپیڈ 140 کی سمجھتا ہے میں جنت پہنچ جاؤں گا، ٹریک لے لیتا ہے جہنم کا، اسپیڈ وہی 140 کی ہے۔ تو وہ جو اس نے کیلکولیشن کی تھی کہ میں 2 گھنٹے میں لاہور پہنچوں گا، 2 گھنٹے میں جنت پہنچوں گا، وہ ایگزیکٹ 2 گھنٹے میں جہنم پہنچ جاتا ہے۔ اسپیڈ وہی، ٹریک بندے کا غلط ہو جائے، یہی معصومین فرماتے ہیں صراط مستقیم سے نہ ہٹنا۔ صراط مستقیم مطلب اس میں اعوجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ غصہ جائز ہے میدان جہاد میں، غصہ جائز ہے غیرت کے مقام پر، غصہ جائز ہے حق غصب کیا جائے، غصہ جائز ہے کسی مظلوم کا دفاع کیا جائے، غصہ جائز ہے کسی ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ لیکن وہیں پر اگر تیرا باپ تیرے اوپر غصہ کرے اور تجھے غصہ آئے، فرمایا یہاں پر عبادت ہے اپنے غصے کو پی لینا۔ والکاظمین الغیظ عافین عن الناس، رحمت خدا کی ان پر جو اپنے غیظ کو، اپنے غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں۔ پینا کہاں پر ہے اور پھینکنا کہاں پر ہے؟ یہ آرڈر کون دیتا ہے؟ عقل دیتا ہے۔ کس کی تعلیم کے نیچے؟ اہل بیت کی تعلیم کے نیچے دیتا ہے۔ تو پہلا پاور جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کس کا پاور ہے؟ غصے کا پاور ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ کاشف الغطا، نجف میں حرم کے باہر ان کی قبر ہے، جب بھی جائیں، بہت بڑے عالم تھے، مدرس بھی تھے، ساتھ میں خیرات کا ان کو بڑا شوق تھا، غریبوں میں، فقیروں میں، بیواؤں کی شادیاں کروانا، جوانوں کی یتیموں پروری کرنا، یعنی تدریس بھی کرتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے، بڑا احترام تھا ان کا نجف میں، ایران میں۔ اب ایک مرتبہ تقسیم سہم سادات کے لیے اصفہان گئے، اصفہان کی مسجد میں اعلان کیا کہ بھائی جتنے غریب سیدیں آ جائیں
ہم سیم سادات معاف ہیں. اب اعلان ہوا، جتنے پتہ چلا ان کو اصفہان میں غریب سادات کی تعداد بہت ہے، سارے سادات آئے. اب یہ بھی کافی پیسے لے گئے، انہوں نے بانٹنا شروع کیے، دیے تقریباً پیسے سارے ختم ہو گئے. نماز کا وقت قریب تھا، کہا چلو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. لوگ بھی پیسے لے کے چلے گئے. اتنے میں ایک سید بڑا دیر سے آیا، جیسے آیا کاشف الغطاء میرے جد کے پیسے دو مجھے. انہوں نے کہا بندے خدا دیر سے آئے ہو، پیسے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. کہ تم مولوی ہمیشہ یہی بولتے ہو. بہت تپا ہوا تھا وہ مولویوں پہ، کہ سارے پیسے ہمارے کھا گئے، ہمارا حق کھا گئے، میں دیر سے آیا تو کیا ہوا، میرا پیسہ نہیں دیا، میرے پیسے تم کھا گئے. بدتمیزی کرنے لگا. کاشف الغطاء خاموش کا نہیں ہے بابا، ختم ہو گئے پیسے. کہتے ہیں آگے بڑھا، اس نے اتنی توہین کی، کاشف الغطاء کے چہرے پہ اس نے تھوک دیا. داڑھی ان کی بڑی تھی، کہتے ہیں اس کا لعاب دہن آقا کی داڑھی پہ لگا. انہوں نے کیا کیا، اپنی ابا سے چہرے کو صاف کیا. ان کے مریدین شاگرد تھے، سمجھے گا آیت اللہ کو بندہ یہ کام کرے اس کا کیا حشر ہو. آگے بڑھے، اس کو مارنے کے لیے کاشف الغطاء نے روک دیا. انہوں نے کیا کیا، اپنی ابا مسجد میں بچھائی. کہا جس کی جیب میں اگر کچھ پیسہ ہے، اس سید کی مدد کرنا چاہتا ہے تو میری عزت کی خاطر میری داڑھی کو دیکھ کر چند پیسے اس ابا کے اندر. اب مسجد میں جتنے لوگ تھے بیچاروں کے پاس جو پیسے تھے، انہوں نے آقا کی عزت کی خاطر ابا میں ڈالے. انہوں نے پیسے ابا میں جمع کیے، اس سید کے سامنے گئے. کہا سید غلطی میری ہے تیری نہیں. سید غلطی میری ہے تیری نہیں ہے. یہی کام اگر میں پہلے کرتا تجھے غصہ نہ. یہ میں نے تیرے اس ایکشن کے بعد کیا کہ اگر تیری غلطی ہے میں نے تجھے معاف کیا، اگر میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دی. یہ والکاظمین الغیظ، میں نے کہاں پر کون سا ری ایکشن دکھانا ہے. طاقت تھی شاگردوں کو بھیج دے. توہین ان کی ہوئی تھی، لیکن توہین ذات کی ہوئی تھی، انہوں نے وہیں پر کیا کر دیا، معاف کر دیا. تو میں نے اپنے غصے کو کیسے استعمال کرنا ہے. جناب سلمان مدائن گئے، کچھ لوگ آئے، نفرت تو تھی نا کہ علی نے ایک بڈھے کو بھیج دیا ہے اور اتنی محبت کرتے تھے جناب سلمان سے. کہنے لگے سلمان تیری داڑھی جو ہے نا، علیاذ باللہ ایک حیوان کا نام لیا، اس کی پوچھ کی طرح، تاکہ ہم سلمان کا کیا کریں، مذاق اڑائیں. سلمان تیری داڑھی، وہ بھی ایک نجس حیوان کی مثال دی. سلمان تیری داڑھی فلاں جانور جو ہے نا، سلمان بالکل اس کی مونچھ کی طرح. جناب سلمان اب گورنر آدمی ہو، اتنا پاور ہو، یہاں کسی گورنر کو بول کے تو دیکھو، کسی ایس پی ڈی ایس پی کسی آفیسر کو ایک جملہ تو بولو، شامت آ جاتی ہے. سچ بھی بولو تو شامت آ جاتی ہے، بات جھوٹ کی نہیں ہے. کہ سلمان تیری داڑھی فلاں حیوان کی پوچھ کی طرح ہے. یہ علی کا ماننے والا ہے. کہ میری ذات کی توہین ہو رہی، کوئی بات نہیں. سلمان نے کہا دیکھ، اگر قیامت کے دن میرے اعمال برے تھے اور اعمال کے نتیجے میں خدا نے یہ کہا کہ سلمان کو جہنم میں ڈالا جائے، تو یقیناً اس کی پونچھ میری داڑھی سے بہتر ہے. کیونکہ ایسے بندے کا وجود کا فائدہ کیا جو جہنمی بن جائے. لیکن کہ اگر قیامت کے دن خدا نے یہ کہا کہ سلمان کو جنت میں بھیجا جائے تو میری داڑھی اس حیوان سے افضل ہے. علمی جواب دے کے ان کو کیا کرا دیا، چپ کرا دیا. والکاظمین الغیظ. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کا غلام اوپر سے گرم پانی لے کر آ رہا تھا پتیلے میں، وہ پتیلا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور امام کے سر مبارک پر آ کر لگا. کہتے ہیں مولا کے سر سے خون بھی جائے. اس طرح دو واقعات ہیں، ایک میں پتیلا گرا، وہ شاید 5ویں امام کا، ان کا بچہ چھوٹا بچہ امام کا فوت ہو گیا غلام. دوسرا یہ چوتھے امام کا واقعہ، ان کے سر پہ گرا، ان کا سر کیا ہو گیا، زخمی ہو گیا. اور دونوں اماموں نے رویہ سیم رکھا. اب جیسے غلام بندہ تھا نا، مولا کے ساتھ آپ یہ کام کریں تو اس زمانے میں غلاموں کو تو بڑا مارتے تھے. جیسے اس نے دیکھا امام کے سر پہ برتن گرا اور سر سے خون جاری ہوا، اس نے فوراً، کیونکہ بڑا تو اہل بیت کے گھر میں ہوا تھا نا، ان کی تربیت میں ہوا تھا، اب اس نے کہا کہیں مولا مجھ سے غصہ نہ کرے، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ. غلام نے کہا کہ خدا غصے پینے والوں کو معاف کرتا ہے. امام نے کہا میں نے غصہ پی لیا. کافین عن الناس. امام نے کہا تیری غلطی کو بھی کیا کر دیا، معاف کر. پھر واللہ یحب المحسنین. خدا احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. امام نے کہا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ رویہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. یہ ٹریننگز دے رہے تھے کہ اے مومن، تو نے اپنے غصے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اب غصے کو کنٹرول کون کرتا ہے، عقل کر. عقل کیا ہے، اقال عربی میں بولتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے اسے کیا کر دیا، اقال کر دیا. اردو میں بولیں تو گرہ لگانا. کسی چیز کو آپ نے یہاں پہ گرہ لگا کے کیا کر دیا، باندھ دیا. پائپ سے پانی جا رہا ہے، آپ نے گرہ لگا دی، پانی وہیں کیا ہو جائے گا، رک جائے گا. اس کو بولتے ہیں اقال. عقل اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ عقل بریک کا نام ہے. آپ کو غصہ آتا ہے، عقل کیا لگا دیتی ہے،
بریک لگا دیتی ہے. یہ شناس دلاتی ہے کہ جس پر تو غصہ کر رہا ہے غصہ کرنے سے پہلے دیکھو کہ اس پر غصہ جائز ہے یا حرام ہے. حرم ہے امام رضا میں کئی ایسے بیمار آتے تھے, کبھی کبھی امام رضا سے بدتمیزی بھی کرتے تھے. یہ معجزہ ہم مشہد میں ہی ہوا تھا. بندہ بڑا غصے میں آیا کہ مولا رضا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں, مجھے شفا نہیں دے رہے ہو. اس کے ہاتھ میں پتھر تھا, اس نے زری کی طرف پتھر پھینکا. اب بیماری کی وجہ سے کچھ ہو گیا ہوگا اس کو, اور اس نے کیا دیکھا, پتھر جیسے مولا کے زری پہ لگا وہ پانی بن کے نیچے گر پڑا. یہ معجزہ سب نے وہاں پہ دیکھا. اور پھر امام رضا سے بندہ معافیاں مانگ رہا تھا. کئی لوگ ایسے اہل بیت کے ساتھ بے احترامی کرتے تھے, لیکن اہل بیت کا جو رویہ تھا والکاظمین الغیظ والا رویہ تھا. تو عقل کا کام ہے کہ یہ شناس دلائے کہ بندے خدا بیوی کو یہ بتائے, یہ سیکھے کہ تو جس پہ غصہ کر رہی ہے اس پہ غصہ حلال ہے یا حرام ہے. بڑے چھوٹے کی تمیز دلائی جائے. شوہر بچوں پہ غصہ کر رہا ہے کہ معصوم فرماتے اپنے چھوٹے بچوں پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھایا کرو. بالخص بچیوں کے لیے فرماتے تھے کہ تو نے کہاں غصے کو استعمال کرنا ہے, کہاں غصے کو استعمال نہیں کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ عقل کا کام ہے. اب عقل کے پاس علم نہیں ہے. عقل وہ پاور ہے جو آپ کو روکنا سکھاتا ہے. علم آپ کہاں سے حاصل کرو گے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. سمجھو عقل ایک پاور ہے, اس پاور میں آپ علم اہل بیت ڈالتے جاؤ گے. اب زندگی کرنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا, پھر آپ بڑی آسانی سے اپنے اعضاء کو کنٹرول کر پاؤ گے. دوسرا پاور, یا ایک پاور ہے عقل. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, بچے میں کیا نہیں ہوتی؟ عقل کا مطلب کنٹرول نہیں ہوتا بچے میں. ہاں, کھاتا جاتا ہے بیٹا بہت کھا لیا, کنٹرول ہی نہیں ہے. آپ کسی مہمان کے گھر میں جاتے ہو, ہاں کبھی بھوک بھی ہوتی ہے لیکن سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو بندہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے, بھائی گھر میں کھا لوں گا, یہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں. ایک تمیز کے دائرے میں بندہ رہتا ہے. لیکن بچہ کبھی سوچتا ہے, کھائے جاتا ہے, کہتے سب نے نہیں کھایا تو کیا ہوا, میں تو کھاؤں گا. کیونکہ بچے میں کیا نہیں ہوتی؟ کنٹرول نہیں ہوتا. عقل کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول نہیں ہوتا. آگ کو نہیں پہچانتا, وہ نقصان دہ ہے, اس سے موت آئے گی. کئی جوان عقل سے جب زائل ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم کیا فرماتے ہیں, بھائی 15 سال میں بچہ بالغ ہو گیا تو عاقل ہو گیا. ابھی 15 سال میں بلوغ جسمی تو آ جاتا ہے, بلوغ عقلی آج بھی کوئی لوگ 40 سال کے پر عقل نہیں آئی ہے, 50 سال کے ہو گئے ابھی بھی سمجھتے ہیں ہم کیا ہیں, بچے ہیں. تو آپ نے اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ میرے لال تیرا جتنا کنٹرول ہوگا. اب پروردگار عالم سزا اور جزا کا معیار کیا رکھتا ہے کہ مثلاً عارف کاظمی کو زیادہ جزا دی جائے, اس نے مثلاً 10 کتابیں اس مومن سے زیادہ پڑھی ہیں, نہیں. فلاں آیت اللہ بن گیا ہے تو اس کی مثلا اس کی 2 رکعت نماز کی جزا بہت ہوگی, نہیں. اللہ نہ مفتی دیکھتا ہے نہ مولوی دیکھتا ہے, نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں. معصوم فرماتے ہیں اللہ کے جزا اور سزا کا معیار عقل ہے. جس کی عقل جتنی زیادہ اس کے عمل کا ثواب بھی اتنا زیادہ. 1000 رکعت بندہ پڑھ لے اس کو وہ شاید ثواب نہ ملے, ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے, کیونکہ اس کا کنٹرول اتنا زیادہ ہے. اب کنٹرول زبان پر, کنٹرول آنکھوں پر, کنٹرول کانوں پر, یہ سارے پاور جو خدا نے دیے ہیں. غصہ پہلی فیکلٹی